السلام علیکم بچوں، آج ہم شروع کرنے والے ہیں قرآن کی سب سے لمبی سورہ البقرہ۔ یہ سورہ ہمیں بہت سارے امپورٹنٹ چیزیں سکھاتی ہے، جیسے ہمیں زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور کیسے ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ آج ہم سورہ کی پہلی کچھ آیات پڑھیں گے اور ان کا مطلب سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ بچوں، یہ الف لام میم قرآن کے خاص لیٹرز ہیں جو صرف اللہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس کا میننگ نہیں پتہ، لیکن اس کا مطلب ہے کہ قرآن اللہ کا پیغام ہے۔ جیسے جب آپ کو کوئی پزل ملتی ہے اور اس کا آنسر صرف ٹیچرز کو پتہ ہوتا ہے، ویسے ہی قرآن میں کچھ چیزیں صرف اللہ جانتے ہیں۔ ہمیں بس یقین رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا صحیح راستہ ہے۔ دوسری آیات ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بچوں، یہ قرآن پرفیکٹ کتاب ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کیسے اپنی زندگی کو اللہ کے راستے پر چلائیں۔ جیسے اسکول میں جب آپ کو ایک کریکٹ میپ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو صحیح راستے کا پتہ چلے، ویسے ہی قرآن ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ جب بھی آپ کو زندگی میں کنفیوژن ہو یا سمجھ نہ آئے کہ کیا کرنا صحیح ہے، قرآن سے راستہ ڈھونڈو، کیونکہ اللہ نے اس میں ہر چیز کا جواب دیا ہے۔ اگلی آیات ہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ غیب پر یقین رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بچوں، اللہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں ان چیزوں پر یقین رکھنا چاہیے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، جیسے اللہ، فرشتے اور آخرت، اور ہمیں اپنی نماز ٹائم پر پڑھنی چاہیے اور اپنے پیسے، ٹوائز یا کوئی بھی ایکسٹرا چیز دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے جو ضرورت مند ہیں۔ جیسے آپ اسکول میں اپنے ٹیچرز پر یقین کرتے ہو کہ وہ آپ کو صحیح چیز سکھا رہے ہیں، بھلے ہی آپ سب چیز دیکھ نہیں سکتے، ویسے ہی ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کیونکہ وہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ چوتھی آیات ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اس کا مطلب ہے اور جو لوگ تم پر اور تم سے پہلے بھیجے گئے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بچوں، ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا قرآن ماننا چاہیے، اور جو پہلے انبیاء پروفٹ آئے ہیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پروفٹس۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ایک دن آخرت یعنی قیامت کا دن آئے گا جس میں ہمارے اچھے اور برے کام کا حساب ہوگا۔ جیسے آپ اپنے اسکول کے سارے سبجیکٹس کو سیریسلی لیتے ہو، جیسے میتھ، سائنس اور سوشل اسٹڈیز، ویسے ہی ہمیں سارے پروفٹس کی ٹیچنگ کو ماننا چاہیے اور سب پر یقین رکھنا چاہیے۔ بچوں، ہر دن یاد رکھو کہ جو اچھے کام آپ آج کر رہے ہو
وہ سب اللہ لکھ رہا ہے اور آخرت کے دن آپ کو ان کا ریوارڈ ملے گا۔ تو ہمیشہ سچ بولنا، مدد کرنا اور دوسروں سے اچھی بات کرنی چاہیے۔ 5ویں آیات ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس کا مطلب ہے یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ بچوں، جب ہم اللہ کا پیغام مان کر چلتے ہیں تو ہمیں صحیح راستہ ملتا ہے اور یہ لوگ دنیا اور آخرت میں سکسیزفل ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کو گیم میں جیتنے کے لیے رولز فالو کرنے پڑتے ہیں، ویسے ہی اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے رولز فالو کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بھی سکسیس ملے گی۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو لائف میں کیا کرنا چاہیے تو ہمیشہ سوچو کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ میں کروں۔ جب آپ اللہ کے رولز فالو کرتے ہو تو آپ کو ہر چیز میں کامیابی ملے گی۔ چلو آخر میں ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں صحیح راستے پر چلنے کا حوصلہ دے اور ہمیشہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے قریب رکھ۔ ہمیں ہمیشہ نماز پڑھنے والے اور سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنا۔ جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمت دے۔ ہمیشہ ہمیں اپنے ہدایت کی روشنی میں رکھیے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ آمین۔